إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورۃ الطلاق یہ مدنی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 99 نمبر پر ہے، بعد سورۃ الدہر کے نازل ہوئی۔ اس سورت میں سورۃ تغابن کی تفصیل ہے، بس یعنی گزشتہ سورت کی اس میں تفصیل بیان کی جا رہی ہے، اور اس سورت کا دعویٰ حدود شرعیہ کا خیال رکھو، خاص کر کے معاملات طلاق میں یہ اس کا دعویٰ ہے کہ ہر شرعی حد کا جو ہے نا وہ لحاظ رکھو، خیال رکھو، لیکن خاص کر طلاق کے معاملات میں۔ تو فرمائے یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو۔ اب خطاب تو نبی کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مراد امت ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ یہاں پر قل جو ہے محذوف ہے، فرمایا یا ایھا النبی، اے میرا نبی، قل لامتک اذا طلقتم النساء، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو اس گزشتہ جمعے کے بیان میں آپ نے سنا ہے کہ جو میں نے آیات حضور احزاب کی نکالی تھی کہ نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا ان کو آپ اب نہ طلاق دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ انہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں، اور نہ ان کی جگہ کسی اور سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ خطاب تو نبی کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مراد امت ہے۔ تو فرمایا اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فطلقوہن، تو ان کو طلاق دو، لعدتہن، ان کی عدت کے لیے، واحصوا العدۃ، اور شمار کرو عدت کو، واتقوا اللہ ربکم، اور ڈرو اللہ سے، ربکم جو تمہارا رب ہے۔ تو فرمایا ان کی عدت کو شمار کرو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر، لا تخرجوہن من بیوتہن، نہ نکالو انہیں اپنے گھروں سے، ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلے گھروں سے، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ۔ مسئلہ کیا ہے کہ جب عورت کو طلاق دے دو تو اسے اپنے گھر سے نہ نکالو، وہ تمہارے گھر میں ہی اپنی عدت پوری کرے گی، یہ نہیں کہ بس طلاق دے۔ دیکھیں نا، یہ باتوں پر غور کرے، سورت کو سنیں، اور آپ دیکھیں کہ معاشرے میں اس پر کون سی بات پر عمل ہو رہا ہے۔ اس لیے تو بگاڑ ہے سارا، ورنہ طلاق ایک معاملہ کہ جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن اس کے لیے بھی اللہ نے اتنے خوبصورت قوانین اتارے کہ ہر قسم کے بگاڑ سے بچا لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جب عورت کو طلاق دو، وہ عدت تمہارے گھر میں نکالے گی، ٹھیک ہے نا، گھر میں عدت گنو، اس لیے کہ اگر دوسری جگہ وہ نکاح کرنا چاہے تو عدت گزارنے کے بعد نکاح کریں، اس لیے فرمایا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، ربکم جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، تم بھی اسے نہ نکالو اور عورت خود بھی نہ نکلے۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر طلاق عدت خاوند کے گھر میں گزارے گی، اب اگر طلاق رجعی دی ہے، مطلب ایک طلاق دی ہے، 2 دیے، 3 نہیں دیے، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ اس لیے گھر میں رہے گی، ایک کمرے میں بھی رہ سکتی ہے، یہ دونوں رہ سکتے ہیں، تاکہ اگر ہو سکتا ہے ان کے دل میں محبت اور میلان بڑھ جائے ایک دوسرے کی طرف اور یہ رجوع کر لے۔ اور اگر طلاق رجعی نہیں دی ہے، بائن دی ہے، تو اس کے بعد عدت تو اسی گھر میں گزارے گی، لیکن کمرے الگ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے فرمایا ولا یخرجن، نہ عورت خود نکلنے کی کوشش کرے، خود بھی نہ نکلے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ آ جائے، مگر یہ کہ وہ آ جائے بفاحشۃ مبینہ، واضح بے حیائی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، واضح بے حیائی کے ساتھ آ جائے، تو پھر اگر نکلتی بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نکال دو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو بھی کراس کر دے اللہ کی حدوں کو، اللہ کی حد سے گزر جائے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا ہے، زیادتی کر دی ہے۔ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، تو نہیں جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ پیدا کر دے کوئی اور صورت،
تو یہ وہی صورت ہے جو میں نے بتایا کہ اللہ فرماتے ہیں ان کو گھروں سے مت نکالو، تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے اللہ کوئی اور راستہ نکال دے، تو وہ یہ راستہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو ہو سکتا ہے میلان پھر بڑھ جائے اور یہ کیا ہو جائے، رجوع ہو جائے اور طلاق سے بچ جائے۔ تو فرمایا لا تدری، تو نہیں جانتا ہے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے اللہ پیدا کر دے اس کے بعد کوئی اور صورت۔ فاذا بلغن اجلہن، پس جب وہ پہنچ جائے اجلہن، اپنی عدت یعنی ان کی عدت پوری ہو جائے، اور عدت 3 حیض ہوا کرتے ہیں، 3 حیض جب آ جائیں تو بس عورت فارغ ہو جائے گی۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو فرمایا انہیں روک لو، بمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی طلاق بائن ہو جائے تو اس کے بعد بھی رجوع ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ طلاق کی نکاح کی تجدید ہو اور مہر بھی نئے سرے سے ہو۔ تو فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، روک لو انہیں اچھے طریقے کے ساتھ، او فارقوهن بمعروف، یا جدا کر دو انہیں بمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، ٹھیک ہے نا، وَأَشْهِدُوا، 2 گواہ بناؤ، جب ان کو الگ کرو گے، جدا کرو گے، طلاق واقع ہو گئی تو فرمایا 2 گواہ بنا دو، ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، 2 انصافی لوگ، انصاف والے تم میں سے، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور چاہیے کہ وہ قائم کرو شہادت للہ، گواہی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سچی گواہی دیا کرو۔ ذالکم یوعظ بہ، یہ باتیں یوعظ بہ، یہ حکم ہے جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، من کان یؤمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان رکھتے، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر، ومن یتق اللہ، اور جو ڈر گیا اللہ سے، یجعل لہ مخرجا، اللہ رب العالمین اس کے لیے خلاصی کے راستے بنا دیتے ہیں، اس کے لیے خلاصی کے راستے بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق عطا کرتا ہے، من حیث، لا، اس جگہ سے، لا يحتسب، کہ اس سے اس کا گمان بھی نہ ہو، ایسے جگہ سے اللہ رزق عطا کرتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو بھی بھروسہ کرے، توکل کرے اللہ پر، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ رب العالمین اسے کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ رب العالمین بالغ، پورا کرنے والے، امرہ، اپنے حکم کو، اپنے کاموں کو، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تحقیق بنا دیا اللہ نے ہر چیز کے لیے قدرن، ایک اندازہ۔ واللائی، اور وہ عورتیں، یئسن من المحیض من نسائکم، جو مایوس، نا امید ہو گئی ہیں حیض سے، تمہاری عورتوں میں سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو عورت کی عدت تو 3 حیض ہے، لیکن بعض عورتیں ایسی ہوتی جو بڑھاپے کی وجہ سے انہیں یہ حیض آنا بند ہو جاتا ہے، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو چھوٹی ہوتی ہے اور نکاح وکاح ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یہ تو اسلام میں ہے نا، یہ تو ابھی قانوناً اگر اس طرح کر دی یہ تو مسئلہ الگ ہے نا، لیکن اسلام میں تو کوئی عمر کی شرط نہیں ہے، تو اس کو ابھی حیض آئے کوئی نہیں، تو اگر اس کو طلاق، تو یہ کیا سسٹم ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس لیے فرمایا واللائی، یہ بھی قانون ذکر کیا، وہ عورتیں ہیں، یا اسن من المحیض، جو نا امید ہو گئی ہیں، من المحیض، حیض، من نسائکم، تمہاری عورتوں سے، ان ارتبتم، اگر تم شک میں ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے۔ اگر یہ مسئلہ ہے، ویسے تو 3 حیض ہے، اور یہ آپ کہیں گے کہ جب 3 مہینے ہی تھے تو پھر 3 حیض کیوں مقرر کیا؟ تو اس میں بھی حکمت ہے، اس لیے کہ بعض عورتوں کو بہت دیر کے بعد یہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو مطلب اگر ان کو 7 مہینوں میں بھی 3 حیض پورے ہوتے تو 7 مہینے ان کی عدت ہوگی، اور اگر اس سے 3 مہینوں سے کم میں بھی ان کے 3 حیض پورے ہو جائے تو وہی اس کی عدت ہوگی، اس لیے یہ 3 حیض مقرر کر دیے۔ لیکن جن کے نہیں آتے تو ان کے لیے بھی قانون کہ ان کے لیے پھر اگر تمہیں شک ہو کہ ان کے کتنا ہوگا، تو فرمایا ثلاثۃ اشہر، 3 مہینے، واللائی، اور وہ عورتیں لم یحضنا، جنہیں حیض آتے ہی کوئی نہیں، ان کے بھی 3 مہینے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والی عورتیں جن کے پیٹ میں بچہ ہو، فرمایا ان کا اجلہن، ان کا نیٹا اور ان کی عدت، ان یضعن حملہن، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو جن لے،
اس کا بچہ پیدا ہو جائے، یہ اس کا، وہ بچہ چاہے طلاق کے دوسرے دن پیدا ہو جائے، اس کی عدت ختم ہو گئی، وہ فارغ ہو گئی، یا وہ بچہ 11 مہینے کے بعد بھی پیدا ہو جائے نا، کیونکہ 12 مہینے کے بعد بھی بچے پیدا ہو جاتے ہیں، امام ضحاک 2 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے یہ چیز ہے کہ 11 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا ہو جائے، وہ 11 مہینے اس کی عدت ہوگی، تاکہ اس کی نسب خراب نہ ہو، جو اندر بچہ ہے، ٹھیک ہے نا، اگر یہ آگے جا کے نکاح کرے گی اور یہ بچہ 2 مہینے کے بعد پیدا ہو جائے تو یہ تو پورے بیچارے کے نسب خراب ہو جائے گا، تو اس لیے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی عدت وہ ہوگی کہ بچے کے جننے تک۔ تو فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، ان کی عدت جو ہے أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہ کہ وہ جن لے اپنے حمل کو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو بھی ڈرے اللہ سے، يَجْعَلْ لَهُ، بنا دیتا ہے اللہ، کر دیتا ہے اس کے لیے، مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اس کے معاملے میں آسانی کر دیتا ہے، ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ، اللہ کا حکم ہے، أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، جس نے اتارا ہے تمہاری طرف، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو ڈرے اللہ سے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ دور کر دیتا ہے اس سے اس کی مصائب مصیبتیں، ویعظم لہ اجرا، اللہ بڑھا دیتا ہے اس کے لیے اجر کو، دگنا کر دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدتم من وجدکم، اسکنوہن، ٹھہراؤ ان کو، اپنی بیویوں کو، من حیث، جہاں تم ٹھہرے ہو، من حیث سکنتم، ادھر ہی ٹھہراؤ جہاں تم ٹھہرے ہو، من وجدکم، اپنی طاقت کے مطابق، ولا تضاروہن، انہیں تکلیف نہ دو، لے تضیقوا، تاکہ تم ان پر تنگی کرو، علیہن، ان کے اوپر، فرمایا ان کو ادھر ہی ٹھہراؤ جدھر تم ٹھہرتے ہو، اپنی طاقت کے مطابق، جتنی تمہاری طاقت ہے، انہیں تنگ نہ کرو، انہیں تکلیف نہ دو، تاکہ تم انہیں تنگ کر دو، ان پر تنگی لے آؤ۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور خاص کر کے اگر ان کے پیٹ میں بچہ ہو، وہ حاملہ ہو، فرمایا عورتوں کو تنگ نہ کرو، طلاق دینے کے بعد انہیں رکھو اور انہیں تنگ نہ کرو، لیکن خاص کر حاملہ عورت کی، کیونکہ اس کو خاص کیوں کہ اس لیے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ مرد کا بچہ ہے، یہ تیرا بچہ ہے، اس لیے اس کے لحاظ رکھتے ہوئے اس کو تنگ نہ کرو۔ فرمایا وَأُولَاتِ حَمْلٍ، وَإِن كُنَّ، خاص کر کے جب ہو وہ اولاد حمل، حمل والی، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان پر خرچ بھی کرو، ان کو فروٹ بھی لا کر دیا کرو، جوس بھی پلایا کرو، اس لیے قانونی شرع کے مطابق، ویسے ملک کے قانون جو بھی ہو لیکن شرعی قانون کے مطابق بچے کا حقدار باپ ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حاملہ ہو، فَأَنفِقُوا، خرچ کرو، علیہن، ان پر، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ پیدا کر دے اپنے حمل کو، ٹھیک ہے نا، پیدا ہو جائے وہ بچہ، جن لے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر وہ دودھ پلائے تمہارے لیے، اب آگے بچہ تو پیدا ہو گیا لیکن اس بیچارے کو دودھ پلانے کا مسئلہ جو آگے، تو اس کو بھی حل کیا، فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ، عورت تو فارغ ہو گئی لیکن اگر وہ دودھ پلائے تمہارے لیے، ٹھیک ہے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کو مزدوری بھی دیا کرو، اس کو اگر وہ اس بچے کو دودھ پلائے، ابھی طلاق تو واقع ہو گئی ہے لیکن ابھی چونکہ بچہ ہے تو بچہ کسی صورت بھی ضائع نہ ہونے پائے، یہ قرآن نے اس لیے زور دیا اس پہ، تو فرمایا اگر وہ دودھ پلائے تو اس کو مزدوری بھی دیا کرو، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے کے ساتھ دونوں بیٹھ کر اس بات پہ جرگہ کرو کہ چلو میں نے تجھے طلاق دے دی، تو فارغ ہے، لیکن تو اس بچے کو دودھ پلا، اس کا کیا بنے گا، تو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ جرگہ کرو۔ آج کل کون کرتا ہے، نکلو دفعہ ہو، طلاق واقع ہو جائے، یہ تو سوچ ہی کسی کو نہیں ہے نا، اللہ اکبر۔ تو یہ فرمایا وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے جرگہ کرو آپس میں، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اگر تم ضد کرو، یعنی عورت نہ مانے اس بات کو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو دوسری عورت کو دودھ پلانے کے لیے بلاؤ، پھر دوسری دائیہ کو بلاؤ، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اور مالدار کو چاہیے کہ وہ خرچ کرے اپنی وسعت کے مطابق، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کا رزق تنگ کر دیا گیا اس پر وہ اپنی استطاعت، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، پس چاہیے کہ خرچ کرے اس سے جو اللہ نے اسے دیا ہے، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، کسی نفس کو اللہ مکلف نہیں بناتا مگر اس میں جو اللہ نے اسے دیا ہے، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب
قریب بنا دے گا اللہ مشکل کے بعد آسانی۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ کتنی بستیاں ہیں، اللہ نے آگے انجام ذکر کیا ہے، کتنی بستیاں ہیں عطت جنہوں نے نافرمانی سرکشی کی ان امر رب اپنے رب کے حکم سے، وَرُسُلِهِ اور اپنے رسولوں کے حکم سے، فَحَاسَبْنَاهَا ہم نے ان کا حساب کیا حساباً شدیدا سخت حساب، وَعَذَّبْنَاهَا ہم نے انہیں عذاب دیا عذاباً نُکرا ناآشنا عذاب ایک ناکارہ عذاب، فذاقت وہ چک چکے وبال امرها اپنے کاموں کی سزا، وکان عاقبت امرها خسرا اور ہے ان کے کاموں کی سزا خسرن تاوان، اعد اللہ لہم تیار کیا اللہ نے ان کے لیے عذاباً شدیداً سخت عذاب، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب ڈرو اللہ سے اے عقل والو، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، قد انزل اللہ الیکم ذکرا تحقیق اتاری ہے اللہ نے تمہاری طرف یہ قرآن والی نصیحت، رسولاً اور رسول بھی اتارا ہے، یتلو علیکم آیات اللہ جو کھول کھول کے تمہارے اوپر اللہ کی آیات بیان کرتا ہے، مبینات واضح، لیخرج الذین آمنوا تاکہ نکال دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف، ومن یؤمن باللہ اور جو بھی اللہ پہ ایمان رکھے، ویعمل صالحا اور نیک عمل کیے کرے، یدخلہ جنات داخل کرتا ہے اللہ اسے جنات میں، تجری من تحتها الانہار جن کے درختوں سے کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا یہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابدا ہمیشہ، قد احسن اللہ لہ رزقا تحقیق بہتر بنایا اللہ نے اس کے لیے اس کی روزی کو، اللہ الذی اللہ وہ ذات خلق سبع سماوات جس نے 7 آسمان پیدا کیے، ومن الارض اور زمین میں سے مثلہن ان جیسے اور بھی، یتنزل الامر وہ اتارتا ہے فیصلہ بیچتا ہے اللہ ان کے درمیان، بینہن زمین و آسمان کے درمیان، لتعلموا تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اور تحقیق اللہ نے گھیر لیا ہے احاطہ کیا ہے ہر چیز کا علماً علم کے اعتبار سے۔ سورہ طلاق ختم ہوئی، آگے انشاءاللہ درس میں سورہ تحریم کا درس دیں گے اللہ۔